السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کوئی مصیبت پیش آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سا درگزر بھی فرما دیتے ہیں۔ اس وقت ہم سب بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ساری امت حالات کا شکار ہے۔ یوں لگتا ہے کہ امت جیسے گیہوں چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں پستا ہے، اسی طرح امت حالات کی چکی میں اس وقت پسی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا خون بظاہر پانی سے بھی زیادہ سستا اس وقت نظر آ رہا ہے، حالانکہ ایک ایک ایمان والا بہت زیادہ قیمتی اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ ہم پر بڑے سخت حالات اس وقت دنیا میں ہے۔ یہ حالات قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے فسادات یہ اور کچھ نہیں، انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، انسانوں کے اپنے اعمال ہیں۔ یقیناً اس وقت جو حالات اسلامی دنیا پر آئے ہوئے ہیں، خاص طور سے فلسطین کی سرزمین پر آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی بے دینی کا نتیجہ ہے۔ سینکڑوں مسلمان شہید کر دیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے۔ اس بات کی تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے درجے عطا کرے گا۔ ان کی تو اپنی جنت انشاءاللہ بن گئی ہے۔ ویسے بھی دنیا فنا کا جہان ہے، مٹ جانے کا جہان ہے، یہاں کون ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ ایسے حادثات سے دل بہت روتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اس بات کی تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنیا سے رخصت ہونے والوں کو جنت انشاءاللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ہمارے لیے اصل رہنے کا جہان تو آخرت ہے، جنت ہے۔ دنیا تو فنا اور مٹ جانے کا جہان ہے، اور شہادت ایمان والے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، احد کے میدان میں جب فتح شکست سے بدلی اور اللہ کے رسول کو صحابہ اٹھا کر پہاڑی پر لے کر چڑھے، تو ابو سفیان اس وقت ایمان میں داخل نہ ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کا پورا کام تمام ہو جائے۔ پیچھا کرتے کرتے کافی قریب تک پہنچے اور پیچھے سے آواز دی کہ کیا تمہیں محمد ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے صحابہ کو کہا کہ کچھ نہ کہیں۔ پھر کہا کہ ابو بکر ہیں، پھر کہا عمر ہے، پھر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ سب ختم ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دشمن اللہ کے رسول بھی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور میں بھی ہوں۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارا تمہارا معاملہ برابر سرابر ہوا، بدر میں تم نے ہمارے 70 لوگوں کو مارا تھا، اور احد میں ہم نے تمہارے 70 لوگوں کو مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارا تمہارا حساب کتاب برابر ہو نہیں سکتا۔ بدر میں وہ لوگ تمہارے جن کو ہم نے مارا سب جہنم میں گئے، اور احد میں ہمارے لوگ جن کو تم نے مارا سب جنت میں گئے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ غزہ میں جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا درجہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ وقت ہماری اپنی توبہ کا وقت ہے، ہمارے اپنے اللہ سے صلح کا وقت ہے، ہمارے اپنے رجوع الی اللہ کا وقت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹیں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو وعدہ کیا ہے کہ جب تک نبی ہوں گے اللہ عذاب نہ دے گا۔ ہمارے نبی تو پردہ فرما گئے،
دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان پر نازل نہ کرے گا۔ اس وقت ہمیں توبہ استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی کوشش پر جو اللہ کے دشمن ہیں ہم کوشش کریں ان کے گندے طریقوں سے توبہ کرنے کی، ان کے گندے لائف اسٹائل سے توبہ کرنے کی۔ ایسے سخت حالات مسلمانوں پر ہیں، ایسی مصیبتیں مسلمانوں پر توڑی جا رہی، اب بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، اب بھی اگر ہم نہ پلٹیں، اب بھی اگر ہم یہود اور نصارہ کے گندے طریقوں سے واپس نہ لوٹیں، تو پھر ہماری اپنی توبہ کے لیے کون سا وقت ہوگا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کچھ غفلت میں زندگی تھی، ایک باندی پر عاشق تھے، ایک دن عشاء کے بعد اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھے اور باتیں شروع ہوئی، اچانک اذان کی آواز کان میں پڑی تو کہنے لگے لگتا ہے مؤذن دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے پہلے ہی اذان دینا شروع کر دی ہے۔ انہیں لگا کچھ گھڑیاں گزری ہوں گی، تو پھر کھڑکی پر آیا اور پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے اور دن نکل رہا ہے، تو انہیں بڑا دل پر جھٹکا لگا کہ ایک باندی کی محبت میں وہ کیفیت بنی کہ رات گزری پتہ نہ چلا، مجھے آج تک اپنے اللہ کے ساتھ ایسی ایک بھی رات نصیب نہ ہوئی، سارا دن اسی ٹینشن میں گزرا۔ دوسرے دن سوئے تو رات میں خواب میں دیکھا کہ ایک بلبل درخت پر ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دین اللہ کی یاد کے وقت سے چھپ جائیں۔ آنکھ کھلی تو خواب یاد تھا اور فرمایا کہ آ گیا آ گیا آ گیا، کہ زندگی بدل دی، ہر وقت کے بڑے انسان بنے۔ اتنے سخت حالات مسلمانوں پر اس وقت دنیا میں، میزائل پھاڑے جا رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی ہنسی کھلتی زندگیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ کیا ہماری توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا ہمارے رجوع الی اللہ کا وقت نہیں آیا؟ اب بھی نوجوان نشنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنائیں، اب بھی اگر مسلمان شراب پیے، اب بھی اگر مسلمان نشہ کرے، اب بھی مسلمان بچیاں اگر بے پردوں کے بازاروں کی زینت بنے، اب بھی مسلمان گھروں میں اگر ماں باپ کو گالیاں دیں، اب بھی بہنوں کے حقوق نہ ادا کیے جائیں، اب بھی یہود اور نصارہ کے گندے لائف اسٹائل کو زندگی میں جگہ دی جائے، اب بھی یہودی کمپنیوں کے سامان خریدے جائیں، تو بتائیے کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے ہمارے اپنے کام بنیں گے؟ لہٰذا یہ وقت ہماری توبہ کا ہے، رجوع الی اللہ کا ہے، کہ ہم رجوع کریں، ہم توبہ کریں، ہم لوٹیں۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جو شہید ہو گئے اللہ انہیں آخرت میں درجے دے گا، لیکن ہم بدلنے کا ارادہ کریں، ہم اپنی زندگی کی تبدیلی کا ارادہ کریں، کہ اب رجوع کریں گے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جئیں گے اور مریں گے۔ یہ مطالبہ قرآن کا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمائے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ لہٰذا ہم جئیں مسلمان بن کر، اللہ کے احکامات کو زندگی میں جگہ دیں، قرآن کو وقت دیں، سنتوں سے زندگی کو مزین کریں، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ دنیا بھی انشاءاللہ سنوارے گا، اللہ آخرت بھی انشاءاللہ سنوارے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔